تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خصوصی اسلام بھائی ہیں، ان کو نا نظر نہیں آتا ہے، حافظ قرآن ہے، انہیں کیا وہ امامت کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے؟ کیونکہ بعض اوقات نا مسجد میں امام صاحب نہیں ہوتے ہیں، تو پلیز یہ جواب ارشاد فرما دیجئے گا۔ نابینا امامت کر سکتا ہے، جبکہ نماز کے شرائط پر وہ پورا اترتا ہو۔ حافظ ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جمعے میں بیان کی ترکیب ہوتی ہے، جمعہ پڑھاتا ہوں تو اس میں بیان کرتا ہوں، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کو بیان صحیح نہیں کرنا آتا، یعنی ٹھیک ہے مسٹیکس نکالی، تو میرے طریقہ کار کے مطابق میں بیان صحیح کرتا ہوں۔ تو اس وقت میرے دل میں پریشانی ہوئی، حضور میں نے آپ کو یاد کیا، الحمدللہ آپ میری خواب میں آئے اور مجھے دام کیا، خواب میں دام کیا، میں مطمئن ہوں، لیکن حضور میں ایک بار جو ہے نا وہ دام کروانا چاہتا ہوں تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ اچھا، آپ کو بیان کرنا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ جی ظاہر ہے جو کرتا ہے وہ تو کہے گا مجھے آتا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں آتا۔ مجھے تو نہیں آتا، میں زمانے سے بیان کرتا ہوں، میں نے 12 بولا کہ مجھے تو امامہ باندھنا بھی نہیں آتا۔ میری بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ جی جی الحمدللہ آگے تو بولے نا کہ آپ کو بیان کرنا نہیں آتا تو اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، دل توڑا نہیں ہونا، واقعی نہیں آتا، اب دعا کریں کہ مجھے آ جائے، یہ نہیں کہ مجھے آتا ہے۔ اللہ کریم بس خطاؤں سے بچائے۔ مقرر جو ہے نا، مقرر وہ آزمائش میں ہی رہتا ہے، یہ اس سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، شرعی غلطیوں کا امکان رہتا ہے، جھوٹے مبالغے میں پڑتا ہے، بناوٹ، الفاظ کی ہیر پھیر، قافیہ آرائیاں، وہ سارے مسائل ہوتے ہیں، اخلاص کی کمی، سننے میں عافیت ہوتی ہے، لیکن تقریر کی حرص اچھی نہیں ہے۔ سننے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑے اس میں اہم ہدایات لکھی ہیں۔ جلد اول اگر کوئی پڑھ لے نا احیاء العلوم کی جلد اول، تو بڑا فائدہ ہو، بہت فائدہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوالات کے جوابات وہ اس ٹائم دیں گے جن کو مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھاتے ہوئے 3 سال ہو گئے، اور 3 سال میں صرف 3 چھٹیاں کی ہوں، اور ہفتہ وار ایک چھٹی تو ہوتی ہے، اس کے علاوہ ایک چھٹی کی رعایت۔ ایسے ہیں کوئی؟ ایک بھی نہیں ہے۔ نہیں، ماشاءاللہ ہمارے اندر سچائی اتر گئی ہے، ایسا لگتا ہے۔ اچھا ایک ہیں ماشاءاللہ، چلو 2 چھٹیاں سالانہ معاف۔ آپ میں سے جس کو بتانا ہو نا وہ بول نہیں پڑے گا، ہاتھ اٹھائے گا۔ کربلا کے معنی کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ کربلا یہ کرب و بلا یہ تھا، کثرت استعمال کی وجہ سے ایک کرب و بلا سے کربلا ہو گیا۔ کرب کے معنی ہے آزمائش، اور بلا کے معنی یعنی بلا آفت، بڑی آزمائش۔ آفت۔
کرب و بلا. کرب و بلا. جواب درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابر شاہ، یہ مدینہ شریف میں ہدایہ شریف مجھے قطب مدینہ سیدی قطب مدینہ کے پوتے نے دیے تھے. یہ ماشاءاللہ آپ نے اس دن کارکردگی بہت زوردار بیان کی تھی. اور خامے سامے پڑھتے ہیں تو آپ کے یہاں یہ اس کی ضرورت بھی ہے. یہ ہدایہ شریف کا سیٹ آپ قبول فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عرض ہے کہ یا سیدی یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے، اس کے لیے جو مدنی پھول فرما دیجئے. اس حدیث مبارک کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ دنیا میں مومن کے لیے مکمل طور پر آزادی نہیں ہے کہ حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر زندگی بسر کرے، بلکہ وہ اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کا پابند ہے. اس اعتبار سے وہ احکام شرع کی قید میں رہ کر زندگی گزارتا ہے، جبکہ کافر اللہ و رسول عز و جل اور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی و سرکشی کرتے ہوئے آزاد زندگی گزارتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ سے عرض یہ ہے کہ سنتے ہیں سنجیدہ یا سنجیدگی کے متعلق یہ کیا ہوتی ہے اور کیسے حاصل کی جائے؟ عام طور پر جو خاموش طبیعت ہوتا ہے، الگ تھلگ رہتا ہے، تو اس کو سنجیدہ بولتے ہیں. لیکن موقع پر مسکرانا یا کام کی اچھی اچھی باتیں کرنا یہ سنجیدگی کے خلاف نہیں ہے، ورنہ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبھی نہ مسکراتے. اگر آپ کی مسکراہٹ تو بہت مشہور ہے، یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک صفاتی نام متبسم بھی ہے. متبسم مانے تبسم کرنے والا، مسکرانے والا. یہ کہ فضول باتوں میں نہ پڑے، مذاق مسخریاں نہ کرے، بد اخلاقیاں نہ کرے. یہ جو بعض لوگ اڑا اڑی والے ہوتے ہیں نا، یہ عام طور پہ یہ بس وہی ہوتے ہی خیر سنجیدہ ہے. سنجیدہ کبھی بھی ہڑا اڑی میں نہیں پڑے گا، شور شراپا نہیں کرے گا، اور گرما گرم بحثیں کرتے ہیں بعض لوگ اور بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. یہ غیر سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں. سنجیدہ آدمی ایسوں سے الگ ہٹ جائے گا، صرف کام کی بات کرے گا، اور یہ اچھا عمل ہے. اگر وہ سنجیدہ ہو جائے تو بہت سارے گناہوں سے وہ بچ سکتا ہے. یہ حاصل کیسے ہو؟ بعضوں کو تو قدرتی طور پر ہی حاصل ہوتی ہے، وہ بولتے ہی نہیں ہے. اب بولتے بھی نہیں ہے، مسکراتے بھی نہیں ہے. ایک تعداد ہے، بار بار سمجھانے کے باوجود وہ نیچر میں نہیں ہوتا، مسکراتے نہیں ہیں. تو یہ سنجیدگی بھی مفید نہیں ہے، بلکہ بعضوں کا دل توڑنے والی ہوتی ہے کہ اب کوئی مسلمان بڑے تپاک کے ساتھ آپ سے ملے گا اور مسکرا کر آپ یوں ڈھیلا ڈھیلا ہاتھ تھما دیں گے تو ظاہر ہے اس کو مزہ تو نہیں آئے گا، وہ شرمندہ سا ہوگا. یا کوئی آپ کے سامنے دیکھ کے مسکرائے گا اور آپ اس کے رپلائی نہیں دیں گے تو اس پر بھی ظاہر ہے کہ اس کا دل تھوڑا ہو جائے گا. یوں مطلب ہے کہ مسکرانا چاہیے، اور یہ سنجیدگی کے خلاف نہیں ہے. خاموشی کی عادت بنانے کے لیے مسکرانا پہلے سیکھنا پڑے گا. خاموشی کی وجہ سے بعض اوقات غصہ آنا شروع ہوتا ہے. سامنے والا جب اشارہ نہیں سمجھتا ہے یا زیادہ بولتا ہے غصہ آ جاتا ہے. اس میں اس کے سامنے نہ مسکراتا رہے گا نا تو وہ بیلنس صحیح رہے گا. تکلف سے بھی سنجیدگی آ سکتی ہے، کوشش کرے اس کے لیے. اگر خوف خدا کما حقہ پیدا ہو جائے نا وہ بندہ بہت سنجیدہ ہو جائے. امام حسن سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ امام نکلا، بے شک وہ تو اماموں کے امام ہیں، تابعی ہیں، لیکن یہ ایک محدثین کی ترکیب ہے کہ جہاں امام حسن کہیں گے تو اس سے مراد حسن بن علی، یعنی امام علی مقام امام حسین کے بھائی جان امام حسن، اور جہاں صرف حسن لکھا ہوگا تو اس سے مراد حسن بصری ہوتے ہیں. تو سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ تابعی بزرگ تھے، مولا مشکل کشا کی صحبت انہوں نے اختیار کی ہے. یہ بہت سنجیدہ تھے. ان کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی خوف خدا ان پر طاری ہوتا تھا کہ جیسے کوئی قیدی ہے جس کو سزائے موت ابھی سزائے موت سنائی گئی ہے، اس سے یہ سنجیدہ ہوتے تھے. احیاء العلوم کا مطالعہ بھی سنجیدگی دلا سکتا ہے. مدنی مذاکرے میں شرکت کا بھی اگر مستقل سلسلہ بنایا جائے تو الحمدللہ امیر علیہ سنت کے عطا کردہ جو یہ اہم نکات ہوتے ہیں ان کے سننے اور پھر یہاں کا ایک ماحول بھی دیکھ کر انشاءاللہ سنجیدہ ہونے کا ایک ذہن بھی بنے گا اور انشاءاللہ عادت بن جائے گی اللہ کے رحمت سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال یہ ہے کہ مطالعے میں کیسے دل لگایا جائے؟ دل لگے نہ لگے مطالعہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ دل لگ بھی جائے گا. ایک کتاب میں دل نہ لگے تو کتاب تبدیل کر دیں، موضوع تبدیل کر دیں، انشاءاللہ عادت پڑ جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شادی کے دن جب دلہن سسرال میں جاتی ہے تو سسرال میں کچھ یوں سنا ہے کہ یہ اس طرح کے کام ہوتے ہیں کہ دلہن کو اس وقت کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کرو، اور ساتھ میں یہ کرتے ہیں اگر تلاوت نہیں کرنی تو کچھ ہدیہ یعنی پیسے جو ہیں وہ قرآن پاک کے اوپر رکھ دیں تاکہ اسے اٹھا کر کسی سائل کو دے دیے جائیں. اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. واقعی یہ طرح طرح کے رسم و رواج ہیں. اب وہ بیچاری پڑھنا جانتی بھی ہو تو وہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ وہ گھبرا جائے، وہ پڑھ نہ پائے. وہ پڑھے گی تو غلط سلط پڑھے گی، اور کون ہوگا جو اس کی اصلاح کرے گا. پھر اس کے قرآن کریم پر پیسے رکھنا زبردستی کا سودا ہے. یہ رسم تو نہیں ہونی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال یہ ہے کہ مسلمان جو وفات پا جاتے ہیں فوت ہونے کے بعد ان کی روحیں کہاں جاتی ہیں، اور کفار جب مرتے ہیں تو ان کے مرنے کے بعد ان کی روحیں کہاں جاتی ہیں؟ مسلمان کی روحیں مختلف ان کے درجات ہوتے ہیں، جن میں سب سے اعلیٰ درجہ اعلیٰ علیین ہے، وہاں ان کی روحیں ہوتی ہیں. اور کفار کی روحیں یا تو ان کے مرگھٹ میں یا یہ مرے جہاں یہ دفن ہوئے یا ان کی خاک وہاں ڈالی گئی وہاں قید ہوتی ہیں، یا پھر وہ سجین میں قید ہوتی ہیں جو جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے. چاہے برہوت ایک کنواں یمن میں وہاں بھی وہ قید ہوتی ہیں. مختلف ان کے بھی درجے ہیں. کفار کی روح آزاد نہیں ہوتی، یہ قید ہوتی ہے. اور یہ بابا جی لوگ جو بولتے ہیں کہ اس کی روح ستاری ہے اس کی روح ستاری، سب یہ غلط ہے. وہ خود عذاب میں گرفتار ہے، وہ قید ہے کافر کی روح، اب وہ کیا ستائے گی. اور مسلمان کی روح جو کہ عیش میں ہے اللہ کی نعمتوں میں، تو وہ مرنے کے بعد کیوں کسی کو ستائے گی. زندگی میں بھی ستانے کی اجازت نہیں ہے، تو مرنے کے بعد روح کو کیسے اجازت ملے گی وہ کسی کو جا کے ستائے. تو یہ بابا جیوں کے ڈھکوسلے ہوتے ہیں. بعض لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے. روح کسی کی بھی کسی کو نہیں ستاتی. کافر کی روح قید میں، وہ ستانے کے لیے آئے گی کیا. مسلمان کی روح آزاد ہے لیکن وہ ستاتی نہیں ہے. نعوذ باللہ. یہ اعتقاد نہیں رکھنا چاہیے روح کے ستانے کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال یہ عرض ہے کہ اگر کوئی عمرے پہ جاتا ہے تو جب پاکستان سے جاتے ہیں تو عمرہ ایک کر لیا، پاکستان سے ہی احرام باندھ لیا. ابھی دوسرے عمرے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ بعض جو
इस्लामी भाई या क्या कहें कि वो होटल से एहराम बांध के जाते हैं और मस्जिद आयशा में फिर नफल पढ़ते हैं, तो इसका क्या हुक्म है? होटल से पहने या फिर मस्जिद आयशा से? होटल से पहने तो भी कोई हरज नहीं है, और नीयत वहाँ से करनी है। मसलन मस्जिद आयशा से, कि ये हरम के बाहर है, हुदूद हरम से बाहर कहीं भी से नीयत करके आ सकते हैं। अच्छा, पहन तो कपड़े लपेटना ये एहराम पहनना नहीं है। एहराम तो उसी सूरत में होगा कि नियत भी करे और लब्बैक या इसका कायम मकाम भी कहे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अब्दुल अजीज़ अत्तारी। सैयदी, सवाल अर्ज़ ये है कि तस्गीर वाले नाम जो होते हैं उनसे पहले मोहम्मद लफ्ज़ लगा सकते हैं? मसलन उबैद नाम है तो उससे पहले मोहम्मद बोल सकते हैं या नहीं? इसी तरह अबू हुरैरा। सही जो नाम है ना, मोहम्मद नाम, उस नाम से पहले लगा सकते हैं, जबकि जो माना है ना अगले नाम के, वो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शायान शान हो। ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जैसे किसी का नाम जी शान है, ने शान वाला, तो मोहम्मद जी शान कहने में हर्ज नहीं है कि मोहम्मद शान वाले हैं। वरना ये कि बहुत सारे नाम ऐसे कि जो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शायान शान नहीं हैं, लेकिन लोग लगाते हैं। इसकी मिसाल हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में कोई साहब हाजिर हुए, उनको नाम पूछा कि मोहम्मद गुलाम आसी। आसी एक बुजुर्ग हैं जिनकी निस्बत से वो गुलाम आसी, मोहम्मद गुलाम आसी, उन्होंने अपना नाम बताया। सरकार मुफ्ती आज़म ने टोका कि ये नाम मोहम्मद तो यहाँ नहीं लगेगा, मोहम्मद जो है वो गुलाम आसी नहीं हो सकते, आसी के गुलाम तो नहीं हो सकते। और फिर पूछा कि मोहम्मद अब्दुल्ला नाम रखा जा सकता है? फरमाया हाँ, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला तो हैं, अल्लाह के बंदे तो हैं। यूँ मतलब है पेचीदा ये, लेकिन लफ्ज़ मोहम्मद रखने वाले की कोई नीयत नहीं होती यहाँ कि इसके वाक़ यानी कि वो तो यूँ आला हज़रत ने इस पर कुछ बयान फरमाया, और बहरहाल नाजायज़ नहीं कहा, मुनासिब नहीं है। इससे मिसाल भी दी है, मोहम्मद गुलाम मुहीउद्दीन, मोहम्मद गुलाम मुईनुद्दीन, इस तरह के नाम नहीं रख सकते। गुलाम मुईनुद्दीन नाम रख सकते हैं, लेकिन इसके पहले मोहम्मद नहीं बोल सकते। कि मोहम्मद जो वाकई गुलाम मुईनुद्दीन, ख्वाजा साहब के गुलाम नहीं हो सकते, खुद ख्वाजा साहब मोहम्मद के गुलाम हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, लेकिन नाजायज़ नहीं है मोहम्मद वहाँ कहना, मुनासिब नहीं है, इतना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ है कि बयान में इखलास के ताल्लुक़ से कुछ मदनी फूल अता फरमाएं। अगर यानी कि ये फैसला होता है कि तुमने ये जो इतने बयानात किए, इसका ना सवाब ना गुनाह, ये डिलीट, मेरा ख्याल है तब भी मेरे हक में तो ये समझ में आता है कि शायद नजात की सूरत बन जाए। वरना ये कि मैं अपने बयान में गौर करूँ ना, तो अपने को यूँ लगेगा कि थोड़ा अच्छे अल्फाज बोलेंगे तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा, अरबी मुहावरे बोलेंगे तो भी असर अच्छा पड़ेगा, और कोई नए नए निकात, नए नए मदनी फूल अगर लाएंगे तो लोग वाह वाह करेंगे, या आवाज़ का उतार चढ़ाव, तो इस तरह की बहुत सारी बातें बंदा बयान में लाता है आम तौर पर, और ये इसके इस बयान को मतलब यानी कि समझो कि दीमक होती है, वो उसके बयान के अजर को खा रही होती है और उसके लिए मतलब गुनाहों में उसको धकेल रही होती है, और बंदा इसको पता नहीं चलता कि ये, वो यही समझता है कि यार लोग मेरे बयान से तो वो नमाजी बन गया, उसने तौबा कर ली। वाकई उसका बेड़ा पार है कि वो तौबा कर ली, नमाजी बन गया, अपना बयान सुनकर भले वो हुआ, लेकिन इस हदीस पाक से खुद को डराए कि अल्लाह ताला जब चाहता है किसी फाजिर यानी नाफरमान बंदे से भी अपने दीन का काम
کروا لیتا ہے، مگر اس فاجر بندے کا، اس نافرمان شخص کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، تو کہیں ہمارا اس میں شمار نہ ہو جائے، کہ ہمارے بیانات تو اپنا پتہ ہی ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کیا محسوس ہوتا ہے، انگلش ورڈ بھی لانے ہیں تو اردو بھی ہارڈ بولنی ہے، تھوڑا لچھے دار، تھوڑا اسٹائل بھی کرنا ہے کہ لوگوں پر اس کا امپریشن پڑے، ہمارے لیے اس کے دل میں کچھ مقام بنے، یہ ہم سے متاثر ہو. اس طرح کا مطلب یہ نہیں کہ بہت مسئلہ ہوتا ہے، اور اس طرح آدمی جو ہے نا وہ پھنستا چلا جاتا ہے. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی نے بیان کی آفات ذکر کی، اور یہی فرمایا کہ مطلب یہ نہیں کہ بیان کرنے والا رسک میں ہوتا ہے، تقریر کرنے والا وہ رسک میں چل رہا ہے کہ اس کا بچنا بہت مشکل. سننا جو ہے نا یہ اچھا ہے، اس میں رسک کم ہے، بیان سننا. تو ابھی اس میں کوئی سوچے کہ یار اب ٹھیک ہے بیان کرنا نہیں ہے، تو یہ بھی شیطان کی کامیابی ہے. بیان کرنا ہے اور اس میں جو بھی خرابیاں ہیں اس کو دور کرنا ہے، اور اس کو اخلاص کے پانی سے اپنے بیان کو دھونا ہے. تو میں تو اپنے لیے کہتا ہوں کہ میں نے جتنا کلام لکھا، میں نے آج تک جتنی کتابیں لکھی، جتنے بیانات کیے، میں ان میں اخلاص نہیں پا رہا اپنے طور پر. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرا ہوگا کیا. تو یہ کہ اگر یہ اس پر ڈن ہوتا ہے نا کہ نہ ثواب نہ گناہ، تو میں کاش اللہ کریم مجھے بخش دے کہ شاید میرے حق میں یہی بہتر ہو، ورنہ بہت مشکل ہے. اتنی اس میں آزمائش ہوتی ہیں، جس سے جو کلام لکھتا ہے نا اس کی یہ خواہش ہوگی کہ اس کی واہ واہ ہو، داد دیں لوگ. اچھا اب اگر جیسے ہم لوگ کیا کوئی ہمارا کلام پڑھے گا، اس میں عطار والا مقطع نہیں پڑھے گا نا تو کلک ہوگا، یار مقطع نہیں پڑھا اس نے، اب یہ کیوں کلک ہوا؟ اب اندر کیا چور چھپا ہوا ہے؟ لوگوں کو پتا کیسے چلے گا کہ یہ ماں بدولت کا کلام ہے؟ اب یہ کیفیت جو پیدا ہوئی کسی کو پتا تو نہیں چلی نا، وہ اندر تو ہوئی نا. اس کا کیا علاج؟ یہ اتنا مطلب اس میں بندے کو یہ نہیں کہ یہ مسائل ہوتے ہیں اس میں کلام میں. کتاب لکھنے میں، کتاب لکھنی ہے تو اپنا ٹائٹل پیج پر نام ہونا چاہیے، اندر میں نام ہونا چاہیے، فلاں فلاں القاب بھی ہونے چاہیے، رکھا رکھا نام نہیں ہونا چاہیے. یہ خواہش، تو اس کا مطلب نہیں کہ جن علماء نے اپنی کتابوں پر نام لکھے ہوئے یہ سب غلط ہے. یہ مطلب جو مخلصین تھے نا ان کا تو مسائل ہی نہیں ہے. ہم تو اپنی بات کریں کہ ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے کہ کوئی کتاب ہے اور بغیر نام کے چھپ جائے تو کیا؟ ہم امام غزالی نہیں ہیں. امام غزالی ایک بار کہیں تشریف فرما تھے، کہیں سفر پہ تھے آپ، وہ درس میں وہ کسی نے کہا قال الغزالی، آپ اٹھ کے چلے گئے تھے وہاں سے کہ کہیں غزالی کو پہچان نہ لیں، یعنی غزالی یوں فرماتے ہیں، اور غزالی وہاں موجود تھے اور لوگ ان کو پہچان نہیں تھے. سوشل میڈیا تو نہیں تھا نا اس وقت، نہ کوئی تصویروں کی اور فوٹوؤں کی بھرمار ہوتی تھی. تو ایسے مخلص ہم لوگ تو نہیں ہے نا. اگر ہمارا یہ کہہ دیا جائے کہ ہمارے بارے میں کہ یہ فرماتے تو ہم پھیل کر بیٹھ جائیں، تھوڑا کھانسے، توجہ چاہیں، پتہ چلے کہ ماں بدولت موجود ہے. تو اخلاص اللہ عطا کر دے بس. اچھا یہ باتیں جو اس طرح کی کرنا نا اپنے لیے، یہ بھی پھنسانے والی ہوتی ہے کہ سامنے والے یہ سمجھے گا کہ یار کتنی انکساری فرما رہے. یہ بھی مصیبت ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنی تعریف کرنا، یہ بھی ریا ہے، یہ بھی اقوال ہے بزرگوں کے. جائیں تو جائیں کہاں؟ مدینے میں بھی شیطان تو پیچھے آتا ہے نا گناہ کروانے کے لیے، ریا کروانے کے لیے. چھوڑتا تو ان کعبے کے اندر بھی نہیں ہے، کعبے کے اندر جانے میں بھی شیطان پر کوئی پابندی نہیں ہے، سنہری جالیوں پر بھی آنے پر شیطان پر کوئی پابندی نہیں ہے. وہ ہر جگہ آ کے تو اپنا کام اس نے دکھانا ہے، اور گناہ کروانے ہوتے ہیں بندے کو. پھنستا چلا جائے، پھنستا چلا جائے، پھنستا چلا جائے، یہاں تک کہ موت آ جائے. پھر علم نہیں ہے. اچھا علم ہے تب بھی مطلب بندہ اپنی بعض اوقات
तावील खुद ही बना लेता है कि मेरा तो मकसद, अपने आप को धोखा दे रहा होता है कि मेरी तो नीयत तो ये थी, मेरा मकसद तो ये था। अब इसका क्या इलाज? अपने आप को खुद फरेबी में मुब्तला होता, धोखा दे रहा होता है। तो बड़ी यानी कि दुश्वार गुजार घाटियां हैं। सैयदना अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक बार परिंदे को देखकर फरमाया, ए परिंदे, काश मैं तुम्हारी तरह होता और मुझे इंसान ना बनाया जाता। आजिज़ी के तौर पे, ये तो 100% आजिज़ी के, और हम ये ना समझे कि मैं आजिज़ी कर रहा हूँ। हम तो वाकई यार बिल्कुल ना इल्म है, ना अमल है, ना इखलास है। बोलने में भी इखलास नहीं, मैंने कहा ना, बोलते भी है तो यही कि यार ये लोग मुतासिर हो रहे हैं और इनके सारी, और ये अब ये भी एक हिकायत तख्लीक हो रही है कि अब ये बयानात में यूँ भी कहेंगे कि यार बड़ी इनकी सारी फरमा रहे थे, हम गए तो ये भी बयान का मौजू बन जाएगा किसी का। यानी कि ये एक ख्याल आता रहे, इस तरह के बचना बड़ा दुश्वार है। हज़रत सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है, काश मैं एक दरख्त होता जिसे काट दिया जाता। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया करते, मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि मुझे वफात के बाद उठाया ना जाए। हज़रत सैयदना तल्हा और हज़रत सैयदना ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया करते, काश हम पैदा ही ना होते। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाया करती, काश मैं नसियन मनसियन यानी कोई भूली बिसरी चीज़ होती। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया करते, काश मैं राख होता। हाँ, काश के मैं दुनिया में पैदा ना हुआ होता, कब्र और हश्र का सब गम खत्म हो गया होता। आह सल्बे ईमान का खौफ खाए जाता सल्बे ईमान का खौफ खाए जाता है। काश के मेरी माँ ने ही नहीं जना होता, क़ब्र हश्र का हर गम ख़त्म हो गया होता। दो जहां की सचमुच होता बन गया होता। काश के न दुनिया में पैदा मैं हुआ होता। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तलाश इल्म इबादत तो दर्स तस्बीह